ناظرین حضرات، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی حرام میں شفا نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اگر تم شراب پیو گے تو کبھی شفا یاب نہیں ہو سکتے، کبھی صحت مند نہیں ہو سکتے، کبھی تندرست نہیں ہو سکتے، کبھی توانا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ شراب انسان کو انسٹالمنٹ پر تباہ کرتی ہے، شراب انسان کو قسطوں پر مار دیتی ہے، نشہ انسان کو ہلاک کرتا ہے، نشہ انسان کو تباہ کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر کسی کی سوچ یہ ہو کہ میں شراب پیوں گا تو چین کی نیند آئے گی، یاد رکھنا اگر چند گھنٹے بے ہوش ہو بھی گئے، اگر چند گھنٹے مدہوش ہو بھی گئے تو نشہ اترنے کے بعد پھر ٹینشن ڈبل ہو جائے گا، بے قراریاں ڈبل ہو جائے گی، بے چینیاں ڈبل ہو جائے گی۔ آؤ اگر چین کی نیند سونا چاہتے ہو تو میں تمہیں نسخہ دے دوں، میں تمہیں نسخہ بتا دوں۔ میرا کریم فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کیا ہے؟ ذکر اللہ کی تعریف کیا ہے؟ ذکر اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے دلوں کو چین ملتا ہے، جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ مفسرین نے کہا ہے اللہ اللہ کہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، مگر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ذکر اللہ محمد عربی کا نام ہے، دامن مصطفیٰ پکڑ لو، اللہ تمہیں سکون کی دولت عطا فرمائے۔ جیسے میرے آقا کا نام محمد ہے، احمد ہے، حامد ہے، محمود ہے، اسی طرح میرے نبی کا نام ذکر اللہ بھی ہے۔ اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو قدم ناز مصطفیٰ میں آ جاؤ، دامن مصطفیٰ کو تھام لو، دلوں کو سکون مل جائے گا، دلوں کو اطمینان مل جائے گا۔ اور دلوں کو اطمینان ان کے ذریعے سے کیوں نہ ملے؟ اس لیے کہ میرے آقا ہی تو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان جب بھی دل بے قرار ہوتا، جب بھی غم سے نڈھال ہوتے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ غم ہو گئے بے شمار آقا، غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، بندہ تیرے نثار آقا۔ اور بڑے مزے میں فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ وہ جب یاد آتے ہیں انسان غموں کو بھول جاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ اگر ہم ہندوستان کی حکومت کو مشورہ دیتے ہیں، حکومت ہند کو مشورہ دیتے ہیں، اگر حکومت ہند کے دل میں اس ہندوستان کے رہنے والوں کے لیے ذرا سی بھی محبت ہے تو اس طرح کی محفل کر کے صرف کام نہیں چلے گا۔ وہ اشتہارات جو ٹی وی پر آتے ہیں شراب کے حوالے سے اس کو بند کرایا جائے، فلموں کے اندر ہیرو اسٹائل میں شراب پیتے ہیں اس پر پابندی لگائی جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شراب کی دکانوں کو بند کرایا جائے۔ اس لیے کہ شراب کی کو لائسنس کون دیتا ہے؟ شراب کی دکانوں کو لائسنس کون دیتا ہے؟ جب تک شراب کی لائسنس کو دکانوں کو لائسنس نہیں ملے گا تو پھر وہ کس طریقے سے شراب فروخت کریں گے؟ شراب بیچی جا رہی ہے۔ ملک کی ترقی شراب بیچنے میں نہیں ہے، ملک کی ترقی شراب پر پابندی لگانے میں ہے۔ اس لیے کہ ہم اپنے ملک ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کی ترقی چاہتے ہیں، ہم اس کا عروج چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ہندوستان کسی کا ہو نہ ہو، یہ ہندوستان سرکار غریب نواز کا ہندوستان ہے۔ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کی زمین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہندوستان وہ
वही हिंदुस्तान है जहां नूह की कश्ती को किनारा मिला था। ये हिंदुस्तान वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह अकबर, इसी हिंदुस्तान से ठंडी ठंडी हवाएं मीरे अरब को पहुंची थी। इकबाल ने कहा है मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मुल्क की तरक्की शराब पर पाबंदी से होगी, इसलिए कि वो लोग जो शराब पीकर 6-6 घंटा बेहोश पड़े रहते हैं, अगर वो 6 घंटा बेहोश पड़े रहने की बजाय वो 6 घंटा तालीम के मैदान में देंगे या 6 घंटा तिजारत के मैदान में देंगे, तो बताओ अगर मुल्क का एक फर्द तरक्की करेगा तो उससे मुल्क को भी तरक्की मिलेगी। इस तरह हमारा हिंदुस्तान हर मामले में आगे बढ़ सकता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और मजहब ने तो किस तरीके से पाबंदियां आयत की है, और खास तौर पर मजहब इस्लाम ने कैसी पाबंदी आयत की है। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आकाए करीम का फरमान है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ऐ अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे जब उनको कब्र में जब वो मरेंगे तो उनके चेहरे अच्छे भले होंगे, जब उनको मौत आएगी तो उनके चेहरे ठीक ठाक होंगे, लेकिन जब उनको कब्र में रखा जाएगा तो उनके चेहरे या तो सूअर की तरह हो जाएंगे या तो बंदर की तरह हो जाएंगे, और वो कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में उसी हालत में उठेंगे। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद लरस गए। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहाँ गए? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह होंगे उनका गुनाह क्या होगा, उनका जुर्म क्या होगा? क्या वो अल्लाह को रब नहीं मानते होंगे? क्या वो आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते होंगे? क्या वो कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते होंगे? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इब्ने मसऊद, वो अल्लाह को रब भी मानेंगे, मुस्तफा को अल्लाह का रसूल भी मानेंगे, कुरान को अल्लाह की किताब भी मानेंगे, उसके बावजूद भी उनके चेहरे या तो सूअर या तो बंदर की तरह होंगे। अल्लाह अकबर। इब्ने मसऊद ने कहा, जब वो अल्लाह को भी मानेंगे, रसूल को भी मानेंगे, कुरान को भी मानेंगे, फिर उनके चेहरे सूअर बंदर की तरह क्यों होंगे? आका फरमाते हैं, उसकी 2 वजह होगी। 2 वजह की बुनियाद पर उनके चेहरे बदले जाएंगे। आका फरमाते हैं, एक तो ये कि वो शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे, शराब का नाम तब्दील करके पिएंगे, और म्यूजिक कसरत के साथ सुनेंगे। इन 2 चीजों की वजह से उनके चेहरे बदल दिए जाएंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं या कुछ लोग कहते हैं, आजाद ख्याल लोग कहते हैं, मौलाना 14.5 सदियां पहले वो शराब नहीं थी जो आज के दौर में मौजूद है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर किसी ने पेशाब का नाम शरबत रख दिया हो तो बताओ क्या वो पेशाब की असलियत बदल जाएगी? अगर किसी ने माज़अल्लाह जहर का नाम शरबत रख दिया हो तो क्या उसकी असलियत बदल जाएगी? क्या जहर नुकसान नहीं करेगा? क्या पेशाब को शरबत कह देने से क्या पेशाब पाक हो जाएगी? हरगिज़ नहीं। नाम बदल देने से अशिया की हकीकत नहीं बदलनी जा सकती, अशिया की हकीकत तब्दील नहीं हो सकती। एक हदीस बयान करके आका ने हर शराब को हराम करार दिया है। आका फरमाते हैं, कुल्लु मुस्किरुन हराम, हर नशा आवर चीज हराम है। जिस चीज से भी नशा होता हो वो चीजें हराम है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये सब बहानेबाजियां हैं, वरना हकीकत ये है, अगर इंसान दीन पर डट जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमारे बुजुर्गों की एहतियात का ये आलम था कि जिन दवाओं के अंदर अल्कोहल मिली होती वो उससे भी परहेज करते। हालांकि मैं फतवा नहीं दे रहा हूं, वो उनकी एहतियात थी, वरना हुक्म वही है जो मौजूदा मुफ्तियान किराम ने फतवा दे दिया। मगर हमारे बुजुर्गों की एहतियात थी
کہ وہ الکوہل والی دوا کا استعمال سے بھی پرہیز کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں ادے پور کے سفر پر گیا تو ادے پور کے احباب نے مجھے بتایا کہ شہزادہ اعلی حضرت حضور حجت الاسلام حضرت علامہ مفتی شاہ حامد رضا خان صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضور مفتی اعظمین کے استاد بھی تھے اور بڑے بھائی بھی تھے، وہ اپنے مریدین سے ملاقات کے لیے تبلیغی سفر پر ادے پور گئے ہوئے تھے۔ آپ کے انگوٹھے کے اندر کچھ چیز چپ گئی اور وہ ناسور کی شکل اختیار کر گیا۔ انگوٹھا ایسا ہو گیا کہ مریدین نے کہا حضور ڈاکٹر کو دکھا لیں ورنہ یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ حضور حجت الاسلام اعلی حضرت کی امانتوں کے امین تھے، حضور مفتی اعظمین کے بڑے بھائی تھے، وہ مفتی اعظم جس کے بارے میں مرشدی تاج الشریعہ نے فرمایا ہے کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ ایسے مفتی اعظم کے استاد بھی بڑے بھائی بھی ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر غیر مسلم تھا، پہنچے، ڈاکٹر نے کہا چھوٹا سا آپریشن کرنا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا مجھے آپریشن نہیں کروانا۔ اس نے کہا گروجی اگر آپ آپریشن نہیں کروائیں گے تو بعد میں انگوٹھا کاٹنے کی نوبت آ سکتی ہے، اس لیے آپ آپریشن کروا لیں۔ حضرت نے فرمایا آپریشن میں اس لیے نہیں کرانا چاہتا کہ جب تم آپریشن کرو گے تو میرے انگوٹھے کی جگہ کو سن کرو گے، اور سن کرنے کے لیے تمہیں اس کو الکوہل لگانی ہوگی، اور الکوہل شراب ہی کی ایک قسم ہے، تو میں الکوہل کو اپنے جسم پہ کیسے لگا لوں، شراب کو اپنے جسم پہ کیسے لگا لوں، جبکہ میرے نبی نے فرمایا شراب پینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب کو اٹھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، لانے اور لے جانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب کے کاروبار میں گواہ رہنے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ اتنے سخت احکام ہے، میں شراب کو اپنے انگوٹھے پہ کیسے لگا لوں؟ اس نے کہا اس کے بغیر تو آپریشن ہو ہی نہیں سکتا۔